رحمتیں برکتیں اللہ کے نیک بندے اور بندی پر ہوں۔ رمضان المبارک کو شہر الغفران بھی کہا جاتا ہے، یعنی وہ مہینہ جو بخشش والا ہو، جس میں اللہ تعالیٰ بہت سو کو معاف فرماتا ہے اور اپنی بخشش کو عام کر دیتا ہے۔ چند ایسے اعمال ہیں، یقیناً یہ جو ہم نے رمضان کے روزے رکھے، لمبی تراویح ادا کی، اعتکاف بیٹھے، ان سب کے پیچھے یقیناً جو نیت، جو مقصد تھا وہ اللہ رب العزت کو راضی کرنا اور اپنی بخشش کا سامان تیار کرنا تھا۔ لیکن میرے بھائیوں یاد رکھیں، چند ایسے کام ہیں، بلکہ اگر میں کہوں چند ایسی بیماریاں، چند ایسے گناہ ہیں جنہیں اگر ہم نہیں چھوڑتے تو ہماری بخشش میں رکاوٹ پیدا کر دی جاتی ہے، اس کو روک دیا جاتا ہے۔ وہ کون سے گناہ ہیں، وہ کون سی بیماریاں ہیں، وہ جاننا ضروری ہے تاکہ ہم سمجھیں اور ان گناہوں سے بالخصوص اپنے آپ کو بچائیں، کیونکہ یہ وہ گناہ ہیں جو انسان کی بخشش میں رکاوٹ پیدا کرتے ہیں۔ ان میں سر فہرست پہلا گناہ وہ اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک بنانا۔ وہ شرک ہے کہ اگر انسان نیک اعمال کرتا رہے لیکن اگر اس کے عقیدے کے اندر شرک کی آمیزش ہے تو اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن یشاء، شرک کے علاوہ جو گناہ چاہے گا، جس شخص کے لیے چاہے گا، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، لیکن اللہ تعالیٰ شرک معاف نہیں کرے گا۔ شرک بھی معاف ہو جاتا ہے لیکن اس کے لیے بندے کی جان میں جان ہونی چاہیے۔ جب تک جسم میں روح باقی ہے توبہ کا دروازہ بندے کے لیے کھلا ہے۔ اگر ماضی میں کہیں اس نے اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا ہے تو وہ زندگی کے اندر اگر توبہ تائب ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا شرک بھی معاف کر دے گا۔ لیکن جو اس حالت میں فوت ہو گیا کہ وہ یہ سمجھتا تھا کہ اولاد اللہ بھی دینے والا ہے، اور یہ جو فلاں مزار ہے، فلاں پیر صاحب ہے، اگر آپ ان کے پاس چلے جائیں تو یہ بھی دے دیتے ہیں۔ لوگوں نے مختلف کہانیاں گھڑی ہوئی ہیں۔ وہ ایک بڑا جملہ ہے کہ ککڑ لیتے پتر دے، پتہ نہیں کہاں کے لیے یہ فرمایا گیا ہے، یا اگر آپ کی اولاد نہیں ہو رہی، بیٹا پیدا نہیں ہو رہا تو آپ فلاں جگہ پہ جائیں، فلاں درگاہ پہ جائیں اور وہاں پہ اس طریقے سے آپ ککڑ پھینکیں، مرغا پھینکیں تو آپ کے یہاں بیٹا پیدا ہو جائے گا۔ تو میرے بھائیوں شرک کیا ہے یہ ہمیں سمجھنا پڑے گا۔ ہر وہ کام جو اللہ رب العزت نے اپنی ذات کے لیے خاص کیا ہوا ہے اور قرآن و حدیث میں ہمیں اس کی خبر دے دی ہے، ان کاموں کے اندر کسی مخلوق کو شامل کرنا، وہ چاہے نبی ہو، چاہے ولی ہو، چاہے عام خلقت میں سے کوئی ہو، تو یہی تو شرک ہے اور شرک ہے۔ شرک بنیادی طور پہ کیا ہے؟ شراکت داری، پارٹنرشپ، یعنی نعوذ باللہ اللہ کا پارٹنر بنا دینا، یہی تو شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہے ہم ہر نماز میں اس کو دہرائیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ اللہ خاص تیری عبادت کرتا ہے، خاص تجھی سے مدد مانگتے ہیں، اور اس کے بعد ہم یہ تصور ذہن میں رکھیں کہ ہاں اللہ تو مدد کرتا ہے لیکن اللہ نے اپنی کچھ چیزیں لوگوں میں، بزرگوں میں، پیروں میں، مزاروں میں تقسیم کی ہوئی ہیں، تو آپ وہاں سے جا کے بھی یا غوث کے نعرے لگا سکتے ہیں۔ تو ہر وہ کام جو اللہ نے اپنی ذات کے لیے خاص کیا ہوا ہے اس کے اندر کسی کو پارٹنر بنانا، یہی شرک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ شرک معاف نہ کرے گا۔ انسان نیکی کرے لیکن اگر عقیدے میں اس کے شرک موجود ہے تو اس کے اعمال برباد ہیں۔ وَلَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کر کے فرمایا کہ نبی اگر تو شرک کرے گا لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ تو تیرے اعمال بھی ضرور برباد ہو جائیں گے۔
وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور تو ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا، تو ضرور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ تو اللہ کے نبی تو شرک ختم کرنے آئے تھے، انہوں نے شرک نہیں کرنا تھا، لیکن میرے اور آپ کے لیے تنبیہ ہے کہ اگر رسول جیسی ہستی بھی اگر شرک میں مبتلا ہو جائے تو اس کے بھی اعمال برباد ہو سکتے ہیں، تو پھر تم کیا؟ تو ہم اللہ کو سجدہ بھی کریں، رحمان کو راضی بھی کریں، اور ساتھ میں شیطان کو بھی خوش کریں اللہ کے ساتھ شریک بنا کر، تو یہ اعمال کی بربادی کا باعث ہے، اور یہ انسان کی بخشش میں رکاوٹ ہے کہ اگر انسان بغیر توبہ کے اسی شرک کی حالت میں مر جائے تو اس کی کوئی نیکی اس کے کام نہیں آئے گی۔ دوسری رکاوٹ، دوسرا گناہ وہ گناہ ہے جسے ہم گناہ نہیں سمجھتے۔ یقین جانیں ہمارے نزدیک کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، اور ممکن ہے ہم میں سے اکثر اس گناہ کے اندر مبتلا ہوں، اور وہ گناہ کیا ہے؟ وہ مسلمانوں کا آپس میں ناراضگی کو طول دینا۔ بتائیں نا کیا ہم اسے گناہ سمجھتے ہیں؟ میری ناک کا مسئلہ ہے، میں کیسے جھک جاؤں؟ لمبے لمبے عرصے سے جھگڑے، لڑائیاں جاری ہیں، ملنے کو تیار نہیں ہے۔ سن لیں کہ یہ کتنا خطرناک مسئلہ ہے، کتنا خطرناک گناہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تفتح ابواب الجنہ یوم الاثنین و یوم الخمیس، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں پیر اور جمعرات کو۔ فیغفر لکل عبد، بس پھر معاف کیا جاتا ہے ہر اس بندے کو، من لا یشرک باللہ شیئا، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ یہی بات ابھی ہم نے آپ کے سامنے کی کہ پہلا گناہ یہی ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتا ہو۔ تو جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا، شریک نہیں ٹھہراتا، تو اللہ کے نبی فرماتے پیر اور جمعرات کو جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں، ہر اس بندے کو معاف کیا جاتا ہے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ پھر آگے فرمایا الا رجلا، مگر ایک ایسا بندہ کانت بینہ و بین اخیہ شحناء، کہ اس کے بھائی اور اس کے درمیان کوئی جھگڑا، لڑائی ہو، بغض و عناد ہو، ایک دوسرے سے قطع کلامی ہو، تو ایسے شخص کے لیے کہا جاتا ہے انذر ھذین، سب کو معاف کرو، ان دو کو چھوڑ دو۔ انذر ھذین، ان کی بخشش میں تاخیر ڈال دو، چھوڑ دو انہیں، حتی یصطلحا، یہاں تک کہ یہ آپس میں صلح کر لیں۔ اللہ کے نبی نے 3 دفعہ یہ الفاظ دہرایا، حتی یصطلحا، حتی یصطلحا، حتی یصطلحا، یہاں تک کہ یہ دونوں آپس میں صلح کر لیں۔ جب تک یہ صلح نہیں کرتے ان کی بخشش کو مؤخر رکھو۔ میں دیکھوں تو صحیح کہ الحمدللہ پہلی صف میں نماز بھی پڑھتا ہوں، رمضان کے روزے بھی رکھتا ہوں، اعتکاف کی توفیق ہو تو وہ بھی کرتا ہوں، لیکن جب بات آتی ہے معاملات پر، جب بات آتی ہے مسلمانوں کے آپسی تعلقات پر، تو اس وقت میرا رویہ کیا ہے؟ اس وقت میرا کردار کیا ہے؟ کہیں میری ناک میری بخشش کے درمیان رکاوٹ نہ بن جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قرآن و حدیث پڑھ کے مجھے تو یہ بات سمجھ میں آئی ہے کہ اسلام دین فطرت ہے۔ یہ جملہ آپ نے کئی بار سنا ہوگا۔ مطلب کیا ہے کہ انسان کو جس چیز کی بھی ضرورت ہے اللہ رب العزت نے اس کو اسلام میں حرام نہیں کہا، اور جو چیز انسان کی فطرت کے خلاف ہے اللہ رب العزت نے اس کو حرام قرار دیا۔ ناراض ہو جانا، کوئی بات بری لگ جانا، میں سمجھتا ہوں یہ انسان کی فطرت ہے۔ تو اسلام نے آپ کو بالکل ہی لڑنے جھگڑنے سے تو منع نہیں کیا، ترغیب ضرور دی ہے کہ لا تغضب، غصہ نہ کر، لیکن ہو جائے تو اس کے بعد والا جو مرحلہ ہے اس سے منع کیا، اور وہ کیا ہے کہ اگر آپ کا جھگڑا ہو بھی جائے تو 3 دن سے زیادہ آپ نے ناراضگی نہیں پالنی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یحل لمسلم، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے ان یہجر اخاہ فوق 3 لیال، کہ 3 راتوں سے زیادہ اپنے مسلمان بھائی کو چھوڑے رکھے، یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ اس چیز کو حرام قرار کر دے دی کہ 3 دن سے زیادہ نہیں۔ کوئی بات بری لگ گئی، کوئی تنازع ہو گیا،
کوئی جھگڑا ہو گیا، وقتی طور پہ آپ خاموش ہو گئے، ایک دوسرے سے بات نہیں کر رہے، لیکن 3 دن سے زیادہ اس کو طول نہیں دینا چاہیے۔ بلکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان 2 لڑنے والے جھگڑنے والوں میں سے اس شخص کو بہترین کہا ہے جو سلام میں پہل کر لے۔ کیا فرمایا؟ وَخَيْرُهُمُ الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ، ان 2 لڑنے والے جھگڑنے والوں میں بہترین وہ ہے جو سلام میں پہل کر لے۔ عام الفاظ میں سلام میں پہل کرنے کا مقصد کیا؟ اپنی ناک کٹوا لے۔ ہم تو یہی سمجھتے ہیں نا، میری تو غلطی نہیں ہے، میں کیوں جھک جاؤں، میں جھک گیا تو میری ناک کٹ جائے گی۔ تو بھائی اگر اس ناک کے کٹوانے سے، جس کو آپ ناک سمجھتے ہیں، اگر اللہ کے نبی آپ کو یہ سرٹیفکیٹ دیتے ہیں کہ تو بہترین بندہ ہے، تو خراب سودا تو نہیں ہے، بیکار سودا تو نہیں ہے۔ آپ سوری پہلے کر دیں، آپ معذرت پہلے کر لیں، اللہ کے نبی آپ کو بہترین ہونے کا سرٹیفکیٹ جاری کر دے آپ کے لیے کہ تو بہترین بندہ کیوں، تو نے سلام میں پہل کیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص کو جنت کے اطراف میں گھر کی ضمانت دی ہے جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا ختم کر دے، جھگڑا چھوڑ دے۔ کیا فرمایا؟ انا زعیم، میں ضامن ہوں، ببیت فی ربض الجنہ، جنت کے اطراف میں مکان دینے کا میں ضامن ہوں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس شخص کے لیے؟ لمن ترک المراء، جو جھگڑا چھوڑ دے، وَإِن كَانَ مُحِقًّا، اگرچہ حق پر ہی کیوں نہ ہو، حق پر ہو۔ یہی ہمارا بڑا مسئلہ ہے نا، جب ایک کوئی اصلاح کے لیے بندہ آئے اور وہ کہے کہ یار تو ہی جھک جا، وہ تو نہیں مان رہا، تو آپ بولتے ہیں بھائی میں حق پر تو میں ہوں، میں کیسے جھک جاؤں، غلطی تو اس کی تھی، اس نے پہل کی تھی، اس نے پہلے یہ بات کہی تھی، میں کیسے جھک جاؤں؟ تو بھائی آپ جھک جائیں، آپ معذرت کر لیں۔ آپ کے لیے اللہ کے نبی نے ضمانت دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جنت کے اطراف میں مکان کی ضمانت اس شخص کے لیے ہے جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا ختم کر دے۔ تو میرے بھائیوں، میں نے پہلے یہ بات کہی کہ اس گناہ کو ہم گناہ نہیں سمجھتے۔ آپ حق پر ہیں، اس کے باوجود آپ پہل کرتے ہیں، آپ جھگڑا ختم کرتے ہیں، تو آپ کے لیے بہت بڑا اجر ہے انشاءاللہ۔ تیسری چیز، تیسرا گناہ جو بخشش میں رکاوٹ کا سبب بن سکتا ہے، وہ ہے انسان کا حرام کھانا۔ اگر انسان حرام کھاتا ہے، حرام کماتا ہے، کوئی پرواہ نہیں، بس دنیاوی پریشانی دور ہو جانی چاہیے، تو میرے بھائیوں یہ آپ نے بہت غلط سودا کیا۔ دنیاوی پریشانی ایک دن کی، ایک ہفتے کی، ایک مہینے کی، ایک سال کی، یا زیادہ سے زیادہ پوری زندگی کی پریشانی، لیکن اگر اس کو دور کرنے کے لیے آپ حرام کا ارتکاب کرتے ہیں تو آپ نے اللہ نہ کرے ایسا سودا کر لیا ہے کہ آپ نے کہا کہ یہ میری 60 سال کی پریشانی دور ہو جائے، یہ میری 70 سال کی جو زندگی ہے یہ عیاشیوں کے اندر ہو جائے، اور آخرت پھر نعوذ باللہ دیکھی جائے گی۔ تو یہ بہت ہی آپ نے خسارے والا سودا کیا۔ دنیاوی پریشانی جتنی بڑی آ جائے، ہمیشہ یہ عہد کریں کہ انشاءاللہ کبھی حرام کی طرف نہیں جائیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کی مثال دی کہ ایک شخص لمبا سفر کرتا ہے اور کعبۃ اللہ پہنچ جاتا ہے، خانہ کعبہ پہنچ جاتا ہے، مکہ پہنچ جاتا ہے۔ جب اللہ کے نبی لمبا سفر کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب وہ سفر واقعی لمبا ہے، کہ وہ اونٹوں کا سفر ہے، وہ گھوڑوں کا سفر ہے، یعنی الغرض کی بڑی مشقتوں کے ساتھ وہ کہاں پہنچ گیا؟ مکہ پہنچ گیا، کعبۃ اللہ پہنچ گیا۔ پہنچنے کے بعد دعا کرتا ہے، یا ربی یا ربی، اے میرے رب اے میرے رب، دعائیں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کے لیے کہا جاتا ہے مطعمہ حرام، اس کا کھانا حرام کا، وہ مشرب حرام، اس کا پینا حرام کا، وہ ملبس حرام، اس کا پہننا حرام کا، وہ غذی بالحرام، اس کی پرورش حرام سے ہوئی ہے۔ ان یستجاب لذلک، ایسے شخص کی دعائیں کیسے قبول ہوں؟ ذرا غور کریں، بڑی تکلیفوں کے ساتھ پہنچا یہ مکہ۔ یہ ہماری طرح ہوائی جہاز کا 2-2.5 گھنٹے کا سفر کر کے نہیں پہنچا۔ اللہ کے نبی فرماتے لمبا سفر کر کے پہنچا، تکلیفوں کے ساتھ پہنچا ہوگا۔
لیکن دعائیں کر رہا ہے، دعائیں قبول نہیں ہو رہی. اور اس کا ریزن کیا ہے؟ کھانا پینا حرام کا، پہننا حرام کا، پرورش حرام کی. انا یستجاب لذالک، ایسے بندے کی دعائیں کیوں کر قبول ہوں، کیسے قبول ہوں؟ ہم استغفر اللہ کہتے رہیں، ہم دعائیں کرتے رہے کہ اللہ معاف فرما دے یا اللہ بخش دے، تو میری دعائیں کیسے قبول ہوں گی اگر میں حرام کمانے والا، حرام کا کھانے والا؟ تو الحمدللہ اگر اللہ نے ہمیں عبادت کی توفیق دی ہے تو ہمیں ضرور اپنی آمدن کے اوپر غور و فکر کرنا چاہیے. کہیں کسی کے پیسے تو دبائے نہیں گھوم رہے ہم، کسی کی زمین، کسی کا مال، کسی کا ادھار، کوئی رشوت، کوئی سودی کام تو نہیں کر رہے ہم، کوئی سودی آمدن تو نہیں ہماری. ہم بظاہر نیکیاں کر رہے ہوں اور وہ نیکیاں اور وہ استغفار وہ ہمارے قبول ہی نہ ہو. تو اس لیے بندے کو چاہیے کہ جتنی بھی پریشانی آ جائے کبھی بھی حرام کا ارتکاب نہ کرے. اللہ اکبر کبیرہ. چھوٹی چھوٹے شیطان وسوسے ڈالتا ہے اور ہمیں 2 نمبری پر ابھار دیتا ہے. میں ایک دفعہ ایک اسٹیشنری کی دکان پہ کھڑا تھا تو وہاں بینک کا ایک ملازم آیا، وہ پیپر، فوٹو اسٹیٹ کمپیوٹر پیپر خریدنا. تو اس پیون کی یہ چاہت تھی کہ بل جو ہے نا وہ تھوڑا سا اوپر کر کے بنا دیا جائے. یعنی اگر 1000 روپے کے پیپر ہیں تو وہ 1200 روپے کا بل بنوانا چاہ رہا تھا. تو یہ وہ گناہ ہیں جنہیں ہم گناہ نہیں سمجھتے. 200 روپے کی تو بات ہے، کیا ہو گیا 200 روپے سے بینک کا کیا گزر جاتا؟ بھائی بینک کا تو کچھ بھی نہیں ہوگا، 200 تو نے زیادہ لے لیے ہیں، لیکن تیرا بہت کچھ بگڑ جائے گا. صاحب کا تو کچھ بھی نہیں جائے گا، لیکن جو یہ تو ڈنڈی مار رہا ہے، یہ جو تو 2 نمبری کر رہا ہے، تیرا بہت کچھ بگڑے گا اس سے، تجھے اس کا اندازہ نہیں. تو اللہ کے لیے ہمیشہ اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے حلال کمانے کی کوشش کریں اور سچی پکی نیت کریں، کبھی بھی حرام کی طرف نہیں جانا انشاءاللہ. چوتھی بات یا چوتھا وہ گناہ جو بخشش میں رکاوٹ بن سکتا ہے، وہ ہے گناہ کر کے اعلانیہ طور پہ لوگوں میں اس کو بیان کرنا، بے باکی کے ساتھ، کوئی ڈر کوئی خوف نہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل امتی معافا الا المجاہرین، میری پوری امت کے لیے معافی ہے سوائے ان کے جو کھلم کھلا گناہ کرتے ہیں. اور کھلم کھلا گناہ کرنے میں یہ بات بھی شامل ہے کہ بندہ رات کو گناہ کرے، اللہ رب العزت پردہ ڈال دے، کسی کو پتہ نہ چلے، لیکن یہ بدبخت صبح اٹھ کر لوگوں میں خود بیان کرے، فلاں بات سن، رات شراب پی بڑا مزہ ہے، اے فلاں بات سن، رات کو یہ گندا کام کیا، اے فلاں بات سن، میں نے یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، جبکہ اللہ رب العزت نے اس کے اوپر پردہ ڈالا ہوا تھا. یعنی اللہ کے پردے کو یہ خود چاک کرتا پھرتا ہے، خود لوگوں میں اعلانیہ طور پر اپنے گناہوں کا اظہار کرتا ہے. تو اس بے باکی کی وجہ سے، اس جرت مندی کی وجہ سے یہ مظاہرہ ہے، لوگوں میں فخریہ طور پر اپنے گناہوں کا اعلان کرنا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا پوری امت کے لیے معافی ہے سوائے ایسے لوگوں کے لیے جو کھلم کھلا گناہ کرتے ہیں، خود اظہار کرتے ہیں. اللہ جب کہ پردہ ڈالتا ہے، اللہ کے پردے کو چاک کرتے ہوئے لوگوں میں خود اپنے گناہوں کا اعلان کرتے ہوئے. گناہوں کے اندر میرے بھائیوں جھوٹ بھی ہے، کسی بھی قسم کا کوئی جھوٹ بھی ہو سکتا ہے، کسی بھی قسم کا کوئی بھی گناہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے کر دیا، لوگوں کو پتہ نہیں چلا، آپ خود لوگوں میں بیان کرتے ہیں کہ دیکھ ایسے دھوکہ دیا، ایسے گھمایا، ایسا چکر دیا. یہ بھی تو گناہ ہے. اگر آپ نے کسی کو دھوکہ دیا، اللہ نے پردہ ڈال دیا، نہیں پتہ چلا، اب آپ لوگوں میں بیان کرتے پھر رہے، فخر دیکھ میں کتنا ذہین آدمی ہوں، کتنا چلاک آدمی ہوں، اس طریقے سے اس کو گھمایا میں نے. تو کسی بھی قسم کا گناہ اگر آپ سے ہو جائے تو استغفار کریں، توبہ کریں، اور اگر حقوق العباد سے متعلق ہے تو اس بندے کا وہ حق لوٹانا پڑے گا، تب آپ کی وہ توبہ قبول ہوگی. باتیں اور بھی یقیناً ہوں گی، لیکن ان 4 باتوں پر اکتفا کرتے ہیں کہ ان 4 گناہوں سے انشاءاللہ ہمیں بچنے کی ضرورت ہے. امید ہے وہ 4 باتیں یاد ہو گئی ہوں گی، بھول تو نہیں گئے. پہلی کیا ہے؟ شرک. دوسرا
ہاں بھائیوں کے درمیان مسلمان بھائیوں کی بات ہو رہی ہے، عام مسلمان بھائیوں کی، تو سگے رشتوں کا تو کتنا احترام ہوگا، اور سگے رشتوں میں لمبے لمبے ناراضگیاں ہم نے پالی ہوئی ہیں، تو یقیناً ہمیں ان کو ختم کرنا چاہیے، معافی تلافی کرنی چاہیے۔ تیسری چیز، حرام سے بچیں۔ حرام کا کھانا آپ کی دعا مغفرت جو آپ کریں گے وہ آپ کی قبول نہیں ہوگی اگر حرام کھاتے ہیں۔ اسی طریقے چوتھی چیز کہ اگر گناہ ہو جائے، اگر احساس ہو جائے تو توبہ طائب ہوں، اور اگر احساس نہیں ہوتا تو اسی بنا پہ پھر لوگوں کے اندر بندہ بے باکی کے ساتھ بیان کرتا ہے اور دوسروں کو بھی ابھارتا ہے کہ تو بھی کر لے، کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ عید سے متعلق انشاءاللہ رمضان آج مکمل ہو جائے گا، کل عید کا دن ہے، تو چند سنتیں جلدی سے آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں جس کا انشاءاللہ ہم خیال کریں گے تو زیادہ اجر پائیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام عید الفطر کے لیے جب نکلتے تو نکلنے سے پہلے طاق عدد میں کھجوریں کھاتے، تو اگر کھجوریں موجود ہوں تو طاق عدد میں کھائیں، پھر نماز کے لیے جائیں، یعنی خالی پیٹ نہ جائیں، اور اگر کھجوریں میسر نہیں ہیں تو کچھ بھی کھا لے تاکہ اللہ کے نبی کی وہ سنت کی عید سے پہلے وہ کھا کے جاتے تھے اس پہ عمل ہو جائے۔ اور عید الاضحیٰ پر، بقرہ عید پر اللہ کے نبی واپسی آ کے کھاتے تھے، عید پہ جانے سے پہلے نہیں کھاتے تھے۔ دوسری سنت کہ جب آپ عیدگاہ کی طرف جائیں تو پیدل چل کے جائیں تو یہ زیادہ بہتر ہے، تو اگر سواری ہے تب بھی جائز ہے، لیکن اس میں بھی ہم یہ خیال کریں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس راستے سے عیدگاہ جاتے تھے تو رستہ بدل کے واپسی گھر کی طرف آتے تھے، تو ہم بھی اگر اس طرف سے آ رہے ہیں تو واپسی اس طرف سے جائیں، تھوڑا سا لمبا چکر ہوگا لیکن انشاءاللہ یہ بھی باعث اجر ہے کہ اللہ کے نبی کی سنت کی آپ نے پیروی کی۔ اسی طریقے سے چاند دکھنے کے بعد، یعنی آج مغرب کے بعد یقینی چاند ہے، تو آپ نے تکبیرات پڑھنی ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اور بھی اس طریقے سے حدیث کے اندر مختلف الفاظ ملتے ہیں، تو وہ تکبیرات کا انشاءاللہ پڑھتے رہیں یہاں تک کہ آپ عید کی نماز پڑھ لیں۔ اسی طریقے سے جب آپس میں صحابہ کرام ملتے تو وہ تقبل اللہ منا و منکم یا تقبل اللہ منی و منکا، اگر واحد ہے یعنی آپ ایک بندے سے مل رہے ہیں اور وہ آپ سے صرف مل رہا ہے تو آپ کہیں تقبل اللہ منی و منکا، اور اگر آپ بہت ساروں کو ایک ساتھ مل رہے ہیں تو آپ کہتے ہیں تقبل اللہ منا و منکم۔ اللہ تعالیٰ ہماری اور تمہاری عبادات قبول فرمائے۔ اسی طریقے چند اور بھی ہیں، اس پہ اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے، بیماروں کے لیے دعا فرمائے۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلالک ولیعظم سلطانک، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين، اذهب البأساء رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما، رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين، رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين۔ اللهم انصر اخواننا المظلومين المستضعفين في فلسطين وفي غزة وفي الشام وفي كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔